آج 31 دسمبر چل رہی ہے اور 12 بجے کے بعد عیسویں سال کے اعتبار سے ایک نیا سال شروع ہوگا۔ تو آج ہم 10-15 منٹ اس پہ ہی گفتگو کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دنوں میں یہ اس موضوع پر بات کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ بڑی جو حالت ہے مسلمانوں کی انتہائی افسردگی کی طرف جا رہی ہے۔ ایلومیناٹی اور دیگر اسلام دشمن قوتیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے پوری دنیا کو کہ، اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر بہت کچھ امن و امان میں ہے ابھی بھی دیگر ممالک کے ایز اے کمپیئر ادر کنٹریز، کہ یہ جو ہمارا خطہ ارض ہے پاکستان، خدا کی قسم کہ یہاں پر ایسے ایسے جوہر اور نگینے ہیں کہ اس کا احساس ہمیں باہر جا کر ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ ٹارگٹ ہے، ان کا یہ مشن ہے کہ ہم نے اسلام کو تباہ کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا ان کی حالت کیا ہے، عیسائیوں کی حالت کیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں عیسائی مذہب کے لوگ سب سے زیادہ ہیں، اس کے بعد مسلمان آتے ہیں۔ آور ورلڈ، اور ان کی اپنی یہ تحقیق بتا رہی ہے، ابھی یہ نئی کتاب آئی ہے، وہ ان کا اپنا ہی ہے، جان مارٹ پتہ نہیں کیا عجیب سے نام رکھتے ہیں، تو اس نے یہ تحقیق کی ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اسلام کو 2050 میں سب سے بڑا جو مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا۔ یہ خود کہا ہے اس نے، اور ان کا دیوالیہ ہو رہا ہے، ان کا دیوالیہ۔ وہ کس طرح؟ ایک تو ان کے مذہب کے لوگ دیگر مذاہب میں کنورٹ ہو رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو کنورٹیشن ہے، وہ سکھ ہو، وہ ہندو ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، سب سے زیادہ وہ جو مائل ہوتے ہیں وہ اسلام کی طرف ہوتے ہیں، یعنی وہ چھوڑ کے اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، یا تو اسلام کی طرف آتے ہیں یا وہ کسی مذہب کو بھی نہیں مانتے، جنہیں آپ کہتے ہیں دہریے۔ کیا کہتے ہیں؟ دہریے ایک مذہب ہے کہ جو نعوذ باللہ خدا کو بھی تسلیم نہیں کرتا، وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ اور وہاں کے حالات یہ ہیں، یہ یورپ وغیرہ کے، کہ آپ اور ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری مساجد میں الحمدللہ آج بھی رونقیں ہیں، نمازوں میں آج بھی رونقیں ہیں۔ اور یہ جو کووڈ-19 میں پوری دنیا کے مساجد کو کلوز کیا گیا، بند ہوئیں، لیکن واحد آپ کا اور میرا ملک، اور میرے داتا کا ملک، میرے خواجہ کا ملک، میرے بابا کا ملک، وطن عزیز پاکستان تھا، جہاں پر وہاں پر بھی مساجد کھلی رہی ہیں الحمدللہ۔ یہ مساجد کھلنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہاں پر خدا والے بیٹھے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پاکستان کے معاملات ایسے ہیں کہ یہاں پر مساجد میں لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ہم تو پتہ نہیں کیوں اتنا ڈیگریڈ کرتے ہیں اپنی قوم کو۔ اچھا نقاد وہ ہوتا ہے کہ جو ستائش اور نقائص کو برابر بیان کرے، وہ اچھا نقاد نہیں ہے کہ جو نقائص ہی بیان کرتا رہے، وہ نقاد نہیں ہوتا، وہ بغض و کناہ کے اندر بھرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ تو ہم اگر کسی باہر کے ملک میں جاتے ہیں پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کیا خطہ ہے۔ یہاں پر مسجدوں میں آپ آتے ہیں،
جمعہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, الحمدللہ. باہر کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو, یورپ میں, نیو یارک میں, انگلینڈ میں, وہاں پر استغفر اللہ ان کی یہ حالات بن چکے ہیں کہ ان کے چرچوں کے اوپر بورڈ لگے ہیں فور سیل کے. ان کے چرچوں کے اوپر, جو ان کے چرچز ہیں, جو ان کے عبادت خانے ہیں, جو ان کے بت خانے ہیں, وہاں پر انہوں نے باہر بورڈ لگایا ہے فور سیل. یعنی کہ ان کا یہ دیوالیہ ہو گیا کہ کوئی بندہ ایسا ان کے اندر ہے ہی نہیں کہ جو اٹھ کے آئے اور ان کے مطابق عبادت کر سکے. اور وہاں پر جا کر ہمارے مسلمانوں کے تنظیمیں, ہماری اسلام کی تنظیمیں الحمدللہ وہ خریدتی ہیں اور اس کلیسا کو, اس گرجا کو, اس چرچ کو کنورٹ کرتی ہیں مسجد کے اندر. وہ جگہ جہاں پر شرک ہوتا ہے وہاں پر صدائے الہ بلند کرتے ہیں. اب ان کا سارا جو مرکوز ہے وہ پاکستان ہے. ایک پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک اینکر تھا یہ ٹیلی ویژن وغیرہ پہ, تو وہ اس سے ایسے آیا وہ ملاقات, اس نے مجھے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ ہم تو بہت پیچھے جا رہے ہیں. میں کہا تجھے کیا پتا ہو کہ ہم کتنا آگے جا رہے ہیں, تو پیچھے کے دیکھ رہا ہے. اور بھائی یہ داتا کا ملک ہے, یہ پیچھے نہیں جاتا ہوتا. میں کہا کس طرح؟ اب جی وہ اپنی اکانومی مجھے گرانے بیٹھ گیا. ہم نے اکانومی پہ چلنا ہے؟ جب اسلام نکلا تھا کون سی اکانومی لے کے نکلا تھا؟ یہ آج اپنے دماغوں میں آپ بات راسخ کر لیں میرے جوان, میرے بزرگ, میرے بھائی, آپ سب. اگر ہمیں ترقی ملنی ہے تو ایمان سے ملنی ہے, اکانومی سے نہیں ملنی. بدر کے اندر کون سی اکانومی تھی؟ احد میں کون سی اکانومی تھی؟ جب میثاق مدینہ کی آپس کے اندر معاہدے ہو رہے تھے کون سی اکانومی تھی؟ سپر پاور اسلام بن گیا. کس طرح؟ کہ اس کے اندر صدیق اکبر جیسے تھے, عمر فاروق جیسے تھے, عثمان غنی جیسے تھے, مولا علی جیسے تھے, تو وہ ترقی کر گیا. جب ہم ایمان کے مضبوط بن جائیں گے, جب ہمارے اندر حیا آ جائے گی, جب ہمارے اندر خوف خدا ہوگا, جب ہمارے اندر سنت مصطفیٰ کا جذبہ ہوگا, تو پھر دیکھیں ہم کہاں سے کہاں ہوں گے. پھر ہمیں کوئی پکڑ. اور یہ پوری دنیا کے ممالک نے وزٹ کیا کہ سب سے زیادہ حج کرنے والے افراد پاکستان کے ہیں, سب سے زیادہ زکوٰۃ دینے والے بندے پاکستان کے ہیں. اگر پوری دنیا میں کسی کو اسلام کی مدح کے لیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے لیے کوئی دوست چاہیے تو وہ پاکستان کی طرف رخ کرتا ہے. اگر کوئی مفتی چاہیے وہ برمنگھم ہے, وہ نیو یارک ہے, وہ کینیڈا ہے. اگر کسی کو مفتی اسلام چاہیے تو وہ پاکستان کی طرف رخ کرتا ہے. تو اسلام کا جو اس ٹائم منبع ایک قسم کا جو بن چکا ہے, جو ایک مرکز بن چکا ہے, وہ وطن عزیز ملک پاکستان ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ اب ان کی اس طرف نگاہیں چل پڑیں. وہ میں تمہیں اینکر کی بات بتا رہا تھا, کہنے لگے جی ہم پیچھے جا رہے ہیں. اب اس نے جی مثالیں دیں, جی فلم انڈسٹری ہماری بہت پیچھے ہے. میں کہا خدا کا شکر ادا کرو کہ یہ جو واحیات چیزیں ہم اس میں پیچھے ہیں. اور میں کہا بھائی تم تو یہ دیکھ رہے ہو نا کہ بھئی کیمرے اچھے نہیں ہیں, پروڈیوسر اچھے نہیں ہیں, ڈائریکٹر اچھے نہیں ہیں, پیسہ لگانے والے نہیں ہیں. یہ بات نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پر ایمان والے ہیں, یہاں پر وہ باپ ابھی زندہ ہیں جو اپنی بچوں کی نمائش نہیں کروانا چاہتے, وہ بھائی زندہ ہیں جو اپنی بہنوں کی نمائش نہیں کروانا چاہتے, چونکہ وہ خدا کے خوف رکھتے ہیں اپنے دلوں میں. اور جہاں پر فلم انڈسٹری عام ہے وہاں پر دہریت عام ہے, وہاں پر اسلام کا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو ہندو ہیں وہ بھی صحیح ہندو نہیں ہے, جو عیسائی ہیں وہ بھی صحیح عیسائی نہیں ہے, چونکہ جو بنیادی باتیں ہیں وہ سب مذہب میں یکساں ہوتی ہیں. حیا کا درس سب مذاہب نے دیا ہے, کس مذہب نے حیا کا درس نہیں دیا؟ کس مذہب نے یہ باتوں سے آپ کو منع نہیں کیا؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے اپنے مذہب کو پس پشت ڈال دیا اور اس نہج تک آ گئے. اب وہ دیگر معاملات سے یہ جو ہوتی ہیں آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز, سوشل میڈیا, اس کے ذریعے اب جو ہے وہ اسلام کو
کمزور کرتے ہیں اور پاکستان کے اوپر وہ زیادہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ان کی کوشش ناکام ہوگی اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب توجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھنا ہے، ہم نے یہاں پر عظمت مصطفیٰ پہ پہرا دینا ہے، حضور سے محبت کرنی ہے، حضور کی باتیں کرنی ہے، حضور کی سنتوں کو عام کرنا ہے، ہمارا کام یہ ہے۔ اب یہ جو ہیپی نیو ایئر ہوتا ہے، میرا جہاں تک میری اپنی جو ریسرچ ہے، ہمارے ملک میں جتنی آبادی ہے 15% آبادی کہ جو عیاش پرست ہیں، کہ جو مخلوط النطفہ لوگ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اس کام کے اندر ملوث نہیں ہوتا۔